اکثر ہم ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو اتنی آسان لگتی ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی جادو ہو، لیکن اس سادگی کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سوچا سمجھا عمل چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی پوشیدہ دنیا میں جھانکیں گے، یعنی یوزیبلٹی ٹیسٹنگ، اور سمجھیں گے کہ یہ اس جادو کو ممکن کیسے بناتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایپ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، یا کوئی ویب سائٹ اتنی الجھا دے کہ دل چاہے کہ بس ڈیوائس اٹھا کر پھینک دیں؟ ہم سب کبھی نہ کبھی اس احساس سے گزرے ہیں۔ یہ غصہ، یہ مایوسی بہت عام ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری غلطی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرنا مشکل ہے تو یہ استعمال کرنے والے کی نہیں، بلکہ اس کے ڈیزائن کی خامی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پوری فیلڈ، ایک پورا شعبہ موجود ہے جو بس اسی بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے کام کرے، نہ کہ ہم ٹیکنالوجی کے لیے۔ تو اس مایوسی کو ختم کرنے کا یہ جو خاکہ ہے، یہ ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں یوزیبلٹی ٹیسٹنگ۔ یہ یوں سمجھیں کہ وہ طریقہ ہے جس سے ڈیزائنرز یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو اصل میں کیسے استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اچھا، تو یوزیبلٹی ٹیسٹنگ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے صارف کے تجربے کو جانچنا، یعنی یہ دیکھنا کہ کوئی بھی شخص کسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کتنی آسانی سے اپنا کام کر پاتا ہے۔ یہی وہ خفیہ عمل ہے جو ایک عام سی ایپ کو ایک شاندار، ایک بہترین تجربے میں بدل دیتا ہے۔ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ کی کئی قسمیں۔ چلیں 2 بنیادی طریقوں سے شروع کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 2 منظر نامے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی گائیڈ ساتھ ہو جو ہر قدم پر مدد کرے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو اکیلے چھوڑ دیا جائے اور اس کے رویے کو بس دور سے دیکھا جائے، جیسے کوئی پوشیدہ کیمرہ لگا ہو۔ تو اس ٹیسٹنگ کے بنیادی طور پر 2 انداز ہیں۔ پہلا ہے ماڈریٹڈ ٹیسٹنگ۔ اس میں ایک محقق یا ماڈریٹر صارف کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں گائیڈ کرتا ہے اور ان کے ہر قدم پر سوال پوچھتا ہے کہ اچھا یہ کیوں کیا۔ دوسری طرف ہے ان ماڈریٹڈ ٹیسٹنگ۔ اس میں صارف اپنے قدرتی ماحول میں، یعنی اپنے گھر پر یا دفتر میں، اکیلے ایک ٹاسک مکمل کرتا ہے اور اس کی اسکرین ریکارڈنگ بعد میں تجزیے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کوئک کافی ایپ ہے۔ ماڈریٹڈ ٹیسٹنگ میں کیا ہوگا؟ ایک صارف کو لیب میں بلایا جائے گا۔ ایک ماڈریٹر اس کے پاس بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ وہ کافی کیسے آرڈر کرتا ہے۔ اگر وہ صارف کسی بٹن پر آ کر رک جاتا ہے تو ماڈریٹر فوراً پوچھ سکتا ہے۔ اس سے ڈیزائنرز کو اتنی گہری اور فوری معلومات ملتی ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بھی لانچ سے پہلے ہی حل کر لیتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ان ماڈریٹڈ ٹیسٹنگ کا منظر۔ اس میں صارف کو گھر بیٹھے ایک لنک ملتا ہے اور ایک ٹاسک دیا جاتا ہے۔ اب کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ بالکل قدرتی انداز میں آپ استعمال کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈیزائنرز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل دنیا میں بغیر کسی دباؤ کے لوگ ایپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس سے پروڈکٹ حقیقی زندگی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اچھا، ٹیسٹنگ کا ایک اور بہت اہم پہلو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس قسم کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے تجربات اور احساسات کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، یا ہمیں صرف ٹھوس اعداد و شمار چاہیے، یعنی اسکور کارڈز؟ یہاں سمجھیں کہ 2 الگ دنیا ہیں۔ ایک ہے کوالٹیٹیو ٹیسٹنگ، جو صارف کے کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد ہے صارف کے خیالات، اس کے احساسات اور تجربات کو جاننا۔ دوسری طرف ہے کوانٹیٹیو ٹیسٹنگ، جو کتنے اور کتنی تیزی سے جیسے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ پوری طرح ٹھوس اعداد و شمار، یعنی نمبرز پر مبنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ سوال کوالٹیٹیو ٹیسٹنگ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ سوال صرف یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسا محسوس ہوا۔ یہی وہ کہانیاں ہیں جو ڈیزائنرز کو ایک ایسا تجربہ بنانے میں مدد کرتی ہیں جو لوگوں کو واقعی اچھا لگے۔ اور یہ ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا کی طاقت۔ یہ چارٹ بالکل صاف دکھا رہا ہے کہ نئے ڈیزائن یعنی مینیو بھی کو استعمال کرتے ہوئے صارفین نے وہی کام صرف 4 سیکنڈ میں کر لیا۔ 15 سیکنڈ کا ہاں اور 4 سیکنڈ کا ہاں، یہ اعداد و شمار بحث ختم کر دیتے ہیں اور کمپنیوں کا وقت اور پیسہ بچاتے ہیں، کیونکہ فیصلے اندازوں پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت پر کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جو طریقے دیکھے ہیں وہ لیب میں بھی ہو سکتے ہیں اور صارف کے اپنے ماحول میں بھی، لیکن سوچیں کیا ہوگا اگر صارف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں؟ یہیں پر ریموٹ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ کام آتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ صارف دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ اپنے کمپیوٹر یا فون پر ٹیسٹ میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایک کمپنی، مان لیں امریکہ میں ہے، وہ پاکستان یا جاپان کے صارف سے بھی فیڈ بیک لے سکتی ہے۔ اس سے پروڈکٹ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بہتر بنتی ہے، نہ کہ صرف کسی ایک علاقے کے لیے۔ کبھی کبھی سوال بہت سیدھا ہوتا ہے، 2 ڈیزائنز میں سے کون سا بہتر ہے؟ بس
اس کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں حتمی مقابلہ۔ اسے کہتے ہیں اے بی ٹیسٹنگ یا سپلٹ ٹیسٹنگ۔ اس کا اصول بہت سیدھا سادہ ہے۔ پروڈکٹ کے 2 ورژن بنائے جاتے ہیں، اے اور بی۔ پھر آدھے صارفین کو ورژن اے دکھایا جاتا ہے اور باقی آدھے کو ورژن بی۔ اس کے بعد بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ورژن مقصد کو بہتر طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ چلیں اپنی کوئک کافی ایپ کی مثال پر واپس آتے ہیں۔ 2 مختلف ہوم پیج بنائے جا سکتے ہیں۔ جس ڈیزائن پر زیادہ لوگ کافی خریدیں گے وہی فاتح ہوگا۔ یہ طریقہ اندازوں کی ساری گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ فیصلہ حقیقی صارف کے رویے پر ہوتا ہے اور نتیجہ ایک ایسی ایپ جو نہ صرف استعمال میں آسان ہو بلکہ کاروبار کے لیے بھی زیادہ کامیاب ثابت ہو۔ تو ہم نے مختلف قسم کی ٹیسٹنگ دیکھی، ماڈریٹڈ، ان ماڈریٹڈ، کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور اے بی ٹیسٹنگ۔ یہ سب طریقے مل کر ایک ایسا پوشیدہ ہنر بناتے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل زندگی کو آسان سے آسان تر بناتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ صرف ایک ٹیکنیکل عمل نہیں ہے، یہ صارف کے لیے احترام کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اسے آسان اور بہتر بنائے۔ یہ اصل میں مایوسی کو خوشی میں بدلنے کا فن ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی بھی ایسی ایپ استعمال کرے جو اتنی آسانی سے کام کرے کہ سوچنا بھی نہ پڑے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر اس ساری پوشیدہ محنت کو ضرور یاد کرنا چاہیے جو اس تجربے کو ممکن بنانے میں لگی ہے، کیونکہ سب سے بہترین ڈیزائن تو وہی ہوتا ہے جو نظر ہی نہ آئے۔